Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم 7 مقامات میں غیر منصرف ہوتا ہے، ان میں سے آپ نے 2 کا ذکر سماعت کیا۔ اب تیسرا مقام بیان فرمایا جاتا ہے جہاں علم غیر منصرف ہوتا ہے، تو کہا ان یکون علما موازنا للفعل۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ علم فعل کا ہم وزن ہو، علم فعل کا ہم وزن ہو یعنی فعل کے وزن پر ہو۔ ولا فرق بین ان یکون منقولا عن فعل او عن اسم، آگے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اسم فعل سے منقول ہو یا اسم سے منقول ہو۔ دیکھیے، الثالث ان یکون علما موازنا للفعل۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ اسم فعل کا ہم علم فعل کا ہم وزن ہو۔ ولا فرق بین ان یکون منقولا عن فعل، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ وہ فعل سے کسی فعل سے منقول ہو، جیسے یشکر، یزید، شمرا۔ یشکر یہ خود شکرہ یشکروں سے منقول ہے، زیادہ یزیدوں سے یزید منقول ہے، شمرا یشمروں سے شمرا منقول ہے۔ او عن اسم علی وزن ہی، یا ایسے اسم سے منقول ہو جو فعل کے وزن پر ہو، جیسے دوئل اسم ہے، قبیلے کو کہا جاتا ہے، اور جیسے استبرق تانبے کو کہا جاتا ہے یا چاندی کو کہا جاتا ہے، اور جیسے اسعد، یہ سب وہ ہیں، یہ سب اسما ہیں۔ اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو علم ہو، یہ علام وہ ہوں گے جو اسم سے منقول ہوں گے اور فعل کے وزن پر ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں علم کے غیر منصرف ہونے میں چاہے فعل کا ہم وزن ہو، چاہے وہ اسم سے منقول ہو، چاہے وہ فعل سے منقول ہو، دونوں حالتوں میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ دیکھیے، کدوئل و استبرق و اسعد مسمم بہا، جیسے کہ دوئل، استبرق اور اسعد ان کے ذریعے نام رکھے جانے کی حالت میں۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں کیا شرط ہے، کس چیز کا اعتبار ہے۔ تو وزن فعل میں اعتبار اس بات کا ہے کہ ایسے وزن پر اسم علم ایسے وزن پر ہو، فعل کے ایسے وزن پر ہو جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، یا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زیادہ تر وہ وزن افعال ہی میں پایا جاتا ہو، اسما میں اگر پایا بھی جائے تو نادر ہو۔ تو اگر اسم علم ایسے وزن فعل پر ہو جو وزن افعال ہی میں پایا جاتا ہے، یعنی افعال ہی کے ساتھ خاص ہے، تو ایسا اسم علم غیر منصرف ہوگا، چاہے وہ اسم سے منقول ہو چاہے فعل سے منقول ہو۔ دیکھیں، والمعتبر فی المنع، اور غیر منصرف ہونے میں معتبر وہ وزن ہے المختص بالفعل، جو فعل کے ساتھ خاص ہو، اول غالب فی ہے، یا وہ وزن فعل ہی میں غالب ہو، زیادہ ہو۔ اما الوزن الغالب فی الاسم، لیکن وہ وزن جو اسم میں غالب ہو، یعنی وہ وزن زیادہ تر اسماء میں پایا جاتا ہو۔ اما الوزن الغالب فی الاسم، وہ وزن جو اسم میں غالب ہو، الکثیر فیہ، اسم میں زیادہ ہو، فلا یعتبر، تو اس کا غیر منصرف ہونے میں اعتبار نہیں ہے۔ وَإِن شَارَكَهُ فِيهِ الْفِعْلُ، اگرچہ اس وزن میں فعل بھی شریک ہو، یعنی اسم میں
وہ وزن زیادہ پایا جاتا ہے، اگرچہ فعل بھی اس وزن پر آتا ہو تو غیر منصرف میں اس وزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وذالک کأن یکون علی وزن فعل، اور وہ جیسے کہ اس میں علم ہو فعل کے وزن پر، جیسے حسن ہے، رجب ہے، یا فعیل کے وزن پر جیسے کتف ہے، خصیر ہے، یا فعول کے وزن پر جیسے عضد ہے، یا فاعل کے وزن پر جیسے صالح ہے، یا فعللہ کے وزن پر جیسے جعفرہ ہے۔ فَإِن سَمَّيْتَ بِمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْزَانِ انصرفا، تو اگر آپ ان اوزان والے فَإِن سَمَّيْتَ، اگر آپ نام رکھیں بما کانا علی هذه الاوزان، اس لفظ سے جو ان اوزان پر ہو، انصرفا، تو وہ اسم نام رکھنے کے باوجود منصرف ہوگا، کیونکہ غیر منصرف ہونے میں اس وزن کا اعتبار ہے، یعنی وزن فعل سبب، وہ وزن فعل سبب بنے گا جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو یا فعل ہی میں زیادہ پایا جاتا ہو، غالب ہو، اور اسما میں نادراً پایا جاتا ہو۔ اور یہ جتنے اسما شمار کیے گئے، یعنی فعلا کا وزن ہے، یا فعیلا کا وزن ہے، یا فعول کا وزن ہے، یا فاعل کا وزن ہے، یا فعللا کا وزن ہے، یہ سب وزن اوزان اگرچہ افعال بھی ان اوزان پر آتے ہیں، لیکن یہ سارے اوزان افعال میں غالب نہیں ہیں، افعال ہی میں، افعال کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یا افعال میں غالب نہیں ہیں، بلکہ اسما ہی میں غالب ہیں، افعال میں کم پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان اوزان پر اگر اس میں علم ہو تو غیر منصرف ہونے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ والمراد بالوزن المختص بالفعل، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فعل کے ساتھ خاص وزن سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو، اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وزن اس طرح ہو کہ عربی ناموں میں اس کی نظیر نہ پائی جاتی ہو، اس کی مثال نہ پائی جاتی ہو، اور اگر پائی بھی جاتی ہو تو وہ بالکل ایسی نادر ہو، وہ نظیر ایسی نادر ہو جس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال جیسے دوئل، یہ قبیلے کو کہا جاتا ہے، ماضی مجہول کے وزن پر، فعیلا کے وزن پر ہے، یہ قبیلے کے وزن پر، یہ دوئل فعیل کا وزن ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسم بھی اس وزن پر آیا ہوا ہے، جیسے کہ یہی دوئل، لیکن یہ اسم میں اس وزن کا پایا جانا اتنا نادر ہے کہ اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو اسم میں نادراً پایا جانا، اسم میں نادر ہونا، نادراً پایا جانا، اس وزن کو فعل کے ساتھ خاص ہونے سے نہیں روکتا، یعنی فعل کی خصوصیات سے ہونے سے مانے نہیں ہے۔ اسم میں پائے جانے کے باوجود، نادراً پائے جانے کے باوجود ہم کہیں گے کہ یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس وزن پر کوئی اسم پایا گیا اور وہ علم ہوا تو غیر منصرف ہوگا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ والمراد بالوزن المختص بالفعل، اور وہ وزن فعل کے ساتھ خاص وزن سے مراد یہ ہے ان یکون بحیث، کہ وزن ایسا ہو جس کی عربی ناموں میں کوئی نظیر نہ ہو۔ وَإِن وجد، اور اگر یہ وزن پایا بھی جائے، فہوا نادرن، تو یہ اسم میں اگر پایا بھی جائے تو نادر ہو، لا یعبأ بہی، جس کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ فمثل دوئل، تو مثلا دوئل ہوا علی صیغۃ الماضی المجہول، یہ ماضی مجہول کے صیغے پر ہے، لکنہ نادر فی الاسماء، لیکن یہ اسموں میں نادر ہے۔ فلم تمنع ندرتہ، تو نادراً یہ وزن اسم میں پایا جانا، ندرتہ یعنی اسم میں نادراً پایا جانا، لم تمنع نہیں روکے گا ان یکون ھذا الوزن من خصائص الفعل، اس وزن کے خصائص فعل سے ہونے سے، یعنی نادراً اسم میں اس وزن کا پایا جانا اس بات سے مانے نہیں ہے کہ وہ فعل کی خصوصیت سے نہیں ہے۔
ويندرج فيه ما جاء على صيغة الماضي الثلاثي المجهول الذي لم يعلى ولم يدغم، اور اسی میں درج ہوگا وہ سارے درج ہوں گے وہ سارے اسما جو ثلاثی سے فعل ماضی مجہول کے وزن فعل ماضی مجہول کے صیغے پر یعنی وزن پر ہو، الذی لم یعلی جس کی تعلیل نہ کی گئی ہو اور جسے ادغام نہ کیا گیا ہو، جیسے کتبہ، یہ کتبہ ہے، اذا سمیا بہ احد جب کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وزن فعل اور علم کی وجہ سے غیر منصرف قرار پائے گا۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ أَيْضًا كُلُّ صِيغِ الْأَفْعَالِ الْمَزِيدِ فِيهَا مَعْلُومَةً وَمَجْهُولَةً، اور اسی میں مندرج ہوں گے افعال مزید فی کے افعال کے وہ تمام صیغے، چاہے وہ معروف ہوں یا مجہول ہوں، جیسے اجتنبا یا اجتنبا، الا ما جاء علی وزن الامر من صیغۃ فعل یفعل، مگر جو فعل یفعل کے صیغے سے امر کے وزن پر ہو، جیسے صالح، قاتل یقاتل، فعل یفعل فعل ماضی مضارع ہیں اور ان کا فعل امر فاعل کے وزن پر آتا ہے، تو اس وزن پر جو فعل امر ہو وہ غیر منصرف قرار نہیں پائے گا، کیونکہ یہ وزن تو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کو کہا الا ما جاء علی وزن الامر من صیغۃ فعل یفعل، مگر وہ جو فعل یفعل کے صیغے کے امر کے وزن پر آئے، جیسے صالح علمن علم ہونے کی حالت میں، فہو منصرف تو یہ منصرف ہوگا۔ فما جاء من العالم على وزن مختص بالفعل منعته من الصرف، تو وہ تمام اسماء، فما جاء من العالم تو وہ تمام اعلام جو آئیں علی وزن مختص بالفعل فعل کے ساتھ خاص وزن پر، منعته من الصرف آپ اسے غیر منصرف پڑھیں گے، غیر منصرف قرار دیں گے۔ یہ تو گفتگو ہو گئی اس صورت میں اس وزن سے متعلق جو فعل کے ساتھ خاص ہے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ فعل کے ساتھ خاص وزن سے مراد یہ ہے کہ وہ وزن یا تو فعل ہی کے ساتھ خاص ہو، یعنی اسم میں پایا ہی نہ جاتا ہو، اور اگر اسم میں پایا بھی جاتا ہو تو نادراً پایا جاتا ہو، تو ایسے تمام اسماء کہ جو ایسے تمام افعال جو ماضی ثلاثی سے ماضی مجہول ہو یا مزید فی سے ہو، ایسے تمام افعال چاہے وہ معروف ہوں یا مجہول ہوں، اگر نام رکھ دیا جائے تو یہ سب کے سب غیر منصرف قرار پائیں گے، کیونکہ یہ اوزان اسم میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں۔ ہاں، فعل یفعل سے فعل امر کا جو وزن ہے فاعل، یہ چونکہ اسم میں کثرت سے پایا جاتا ہے، اس لیے اس وزن پر آنے والا فعل اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ منصرف ہی رہے گا، کیونکہ اس صورت میں وزن فعل کا تحقق نہیں ہوگا، صرف علم کا تحقق ہوگا، اور ایک سبب سے غیر منصرف نہیں بنتا۔ اب رہی یہ بات کہ فعل میں وہ وزن غالب ہو اکثری ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو بیان کیا کہ وہ وزن جو فعل میں غالب ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وزن افعال ہی میں کثرت سے پایا جاتا ہو، اسماء میں کم پایا جاتا ہو۔ جیسے دیکھیے والمراد بالوزن الذی یغلب فی الفعل، اور اس وزن سے مراد اس وزن سے مراد جو فعل میں غالب ہو یہ ہے ان یکون فی الافعال اکثر منہ فی الاسم اسماء، کہ وہ وزن افعال میں زیادہ ہو بنسبت اسماء میں ہونے کے، فغلبته فی الفعل جعلته احق به من الاسم واولا، تو اس وزن کا غالب ہونا، غلبته فی الفعل، اس وزن کا فعل میں غالب ہونے نے اس وزن کو زیادہ حقدار کر دیا ہے فعل کے، احق به فعل کے حقدار کر دیا ہے، فعل کے زیادہ مستحق بنا دیا ہے، من الاسم بنسبت اسم کے، وہ اولا اور فعل سے زیادہ قریب کر دیا ہے بنسبت اسم کے، یعنی اس وزن کا فعل میں زیادہ پایا جانا
زیادہ پایا جانا یہ ایسی بات ہے جس نے اس وزن کو فعل کے زیادہ قریب کر دیا ہے، فعل کے زیادہ مستحق بنا دیا ہے بنسبت اسم کے، یعنی وزن فعل یعنی فعل ہو تو فعل سے اس کی مشابہت شدید ہوگی، لہذا فعل میں جس طرح کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے اسی طرح سے اس اسم میں بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی، یعنی غیر منصرف قرار دیں گے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اس کو بیان کیا۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ مَا جَاءَ عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ، اس میں وہ اسماء درج ہوں گے، داخل ہوں گے جاء علی صیغۃ الامر من الثلاثی المجرد، جو ثلاثی مجرد کے امر کے صیغے پر آئیں۔ کأن تسمی رجلا، مثلا آپ کسی آدمی کا نام رکھ دیں اسمد یا اسبا یا ابلم۔ دیکھیے اسمد، اسبا، ابلم یہ سب کے سب اسماء ہیں، لیکن یہ ایسے وزن پر ہیں جو وزن فعل میں غالب ہے، اسم میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ وزن فعل میں غالب ہے تو اب اگر یہی اسماء کسی کا نام رکھ دیے جائیں، کسی کے نام رکھ دیے جائیں تو ایسی صورت میں علم اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف قرار پائیں گے۔ کأن تسمیہ رجلن، جیسے کہ آپ کسی آدمی کا نام رکھ دیں اسمد یا اسبا یا ابلم، فإنها موازنة لقولك، تو بے شک یہ ہم وزن ہے تمہارے قول اجلس، افتح اور انصر کے۔ وما كان على صيغة المضارع المعلوم من الثلاثي المجرد مما اوله حرف زائد من احرف المضارعات۔ وما كان على صيغة المضارع، وما كان، اور وہ اسم جو ثلاثی مجرد سے مضارع معروف کے صیغے پر ہو، ثلاثی مجرد سے مضارع معروف کے وزن پر ہو، مما اولہ حرف زائد من احرف المضارع، جس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی زائد حرف ہو، جیسے احمد، یشکر، تغلب، یہ تینوں الفاظ مضارع معروف کے صیغے کے وزن پر ہیں، ثلاثی مجرد کے مضارع معروف کے صیغے کے وزن پر ہیں، اور ان کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہے۔ احمد میں الف حمزہ ہے، یشکر میں یا ہے، تغلب میں تا ہے۔ علامن، علم ہونے کی حالت میں یہ بھی داخل ہوں گے غیر منصرف میں۔ فما، یہ وما کانا علی صیغۃ المضارع، یہ عطف ہے یندرج فیہ ما جاء علی صیغۃ الامر پر، تو معنی یہ ہوگا کہ اسی میں یعنی غیر منصرف میں داخل ہوگا وہ جو ثلاثی مجرد سے امر کے صیغے پر ہو، جیسے اسمت، اسبا، ابلم، اور اسی طرح داخل ہوں گے وہ جو فعل مضارع کے وزن پر ہوں اور ان کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ہو، تو یہ دونوں داخل ہوں گے غیر منصرف میں۔ علامن جبکہ علم ہو۔ فما جاء من العلام علی وزن یغلب، تو علام میں سے جو یغلب کے وزن پر آئے فی الفعل، تو علام میں سے جو آئے ایسے وزن پر جو فعل میں غالب ہو، منعتہ من الصرف ایضاً، تو آپ اسے بھی منصرف سے روک دیں گے، یعنی اسے بھی غیر منصرف قرار دیں گے۔ انا ما جاء علی وزن الفعل مما سمیت به ثلاثۃ انواع۔ اب یہاں سے یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ اسم جو فعل کے وزن پر آتا ہے اور جس کے ذریعے آپ کسی کا نام رکھیں گے تو وہ اس کی تین صورتیں ہیں، تین نوعیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا اسم جو فعل کے وزن پر ہے اور کسی کا نام رکھا ہے گیا ہے تو وہ اسم فعل سے منقول ہو یا اسم سے منقول ہو۔ دیکھیے انا ما جاء علی وزن الفعل، انا ما بے شک وہ اسم، جاء علی وزن، انا ما جاء بے شک وہ علم جو فعل کے وزن پر آیا ہو، مما سمیت بہ جس سے آپ نے نام رکھا ہو، ثلاثۃ انواع اس کی تین صورتیں ہیں۔ نوع منقول عن اسم، ایک نوع وہ، ایک قسم وہ جو اسم سے منقول ہو، جیسے دعل، دعل کے معنی قبیلہ، استبرق اس کے معنی چاندی یا تانبا۔ ونوع منقول عن صفت، اور ایک قسم وہ جس صفت سے منقول ہو، جیسے احمر، ازرق، یہ سب صفت سے منقول ہیں۔ ونوع منقول عن فعل، ایک وزن وہ، ایک قسم وہ جو فعل سے منقول ہو،
جیسے یشکر اور یزید. تو دعل اسم ہے، کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اسم سے منقول ہوگا. احمر ازرق یہ سب وصف ہیں، صفت ہیں، کسی کا نام رکھ دیا جائے تو احمر ازرق یعنی وصف سے ذات کی طرف منقول ہوا. اسی طرح یشکر یزید یہ سب افعال ہیں، کسی کا نام رکھ دیا جائے تو فعل سے منقول قرار پائیں گے. تو اس طرح سے وزن فعل پر پایا جانے والا علم تین صورتوں پر ہوگا، تین قسمیں ہو جائیں گی. ایک وہ جو اسم سے منقول ہو، دوسری قسم وہ جو صفت سے منقول ہو، اور تیسری قسم وہ جو فعل سے منقول ہو. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ أَن يَكُونَ عَلَى وَزْنٍ يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ أَوْ يَغْلِبُ فِيهِ. ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کے غیر منصرف ہونے میں شرط ہے. دیکھیے وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، ان میں سے ہر ایک، يُشْتَرَطُ فِي مَنْعِهِ من الصرف، اس کے غیر منصرف ہونے میں شرط ہے ان یکون علی وزن، کہ وہ ایسے وزن پر ہوں، یختص بالفعل، جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، او یغلب فیہ، یا فعل میں غالب ہو، کما تقدمہ، جیسے کہ ابھی پہلے گزرا. اب یہاں سے ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ ومن العلماء، اور کچھ علماء کا عیسیٰ بن عمر شیخ الخلیل و سیبویہ، جیسے کہ عیسیٰ بن عمر جو خلیل اور سیبویہ کے شیخ ہیں، ومن تابعہ، اور ان کے متبعین، من یمنع العلم المنقول عن فعل مطلقا. کچھ علماء جیسے عیسیٰ بن عمر اور ان کے متبعین علم فعل سے منقول ہونے والے علم کو مطلقاً غیر منصرف قرار دیتے ہیں. یعنی وہ علم جو فعل سے منقول ہو ان کو مطلقاً غیر منصرف قرار دیتے ہیں. وَإِن جَاءَ عَلَى مَا يَغْلِبُ فِي الْأَسْمَاءِ، اگرچہ وہ علم آیا ہو ایسے وزن پر جو اسماء میں غالب ہے. کأن تسمیہ رجلاً، جیسے کہ آپ کسی آدمی کا نام رکھ دیں، کتابہ یا حمیدہ یا ظرفہ یا حوقلہ، تو کسی آدمی کا نام رکھ دیں تو یہ سب وہ علم ہوں گے جو فعل ہی سے منقول ہوں گے، اور یہ وزن فعل ہی میں غالب ہیں، فعل میں غالب ہیں اور کچھ نہیں بھی غالب ہیں. دیکھیے تو کہا ومن العلماء، اور بعض علماء جیسے عیسیٰ بن عمر جو خلیل اور سیبویہ کے شیخ ہیں اور ان کے متبعین، یمنع العلم المنقول عن فعل مطلقاً، فعل سے منقول ہونے والے علم کو مطلقاً غیر منصرف قرار دیتے ہیں، اگرچہ وہ ایسے وزن پر آیا ہو جو اسماء میں غالب ہو. کان تسمیہ رجلاً، جیسے کہ آدمی کا نام رکھ دیں کتبہ، یہ وزن اسم میں غالب ہے، لیکن چونکہ کتبہ یہ ایسا علم ہوگا جو فعل سے منقول ہوا ہے. او حمیدہ، یا جیسے حمیدہ ہے، ظرفہ ہے، حوقلہ ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یصرفو، تو یہ سب کے سب غیر منصرف قرار پائیں گے اگرچہ یہ وزن اسماء میں پائے جا رہے ہیں. وَيُصْرَفُ مَا عَدَاهُ مِنَ الْمَنْقُولِ عَنْ اسْمٍ، اور غیر اور منصرف پڑھا جائے گا ان سب کو جو ان کے سوا ہیں جو اسم سے منقول ہیں، جیسے رجب ہے، او عن صفت، یا صفت سے منقول ہے جیسے حسن ہے. تو حسن اور رجب یہ بھی فعالہ کے وزن پر ہیں، لیکن رجب اور حسن یہ فعل سے منقول نہیں ہیں بلکہ اسم سے منقول ہیں یا صفت سے منقول ہیں، اس لیے ان کو مطلقاً غیر منصرف نہیں کہیں گے، ان منصرف قرار پائیں گے. وما قولہ ببعید من الصواب، اور عیسیٰ بن عمر خلیل اور ان کے متبعین کا جو قول ہے یہ درستگی سے دور نہیں ہے، یعنی قریب ہی ہے. وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُورُ، اگرچہ جمہور ان کے خلاف ہیں. وفی مقدمتہم تلمیذہ سیبویہ، اور ان کے صفحے اول میں ان کے تلمیذ سیبویہ ہیں. لأن النقل عن الفعل ليس كالنقل عن اسم او صفت، اس لیے کہ فعل سے منقول ہونا یہ اسم اور صفت سے منقول ہونے کی طرح نہیں ہے. فلہ قوت فی منعہ من الصرف، تو جو فعل سے منقول ہو اس کو قوت حاصل ہے غیر منصرف ہونے میں بنسبت اسم اور صفت سے منقول ہونے والے اسم کے، علم کے.